ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں، اور ان کو ترکیب دینے اور کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کو چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن و انس کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں جاری فرما کر تم پر جو انعام فرمایا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان، کل من علیہا فان، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، یعنی زمین پر جتنے جاندار ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان اور دیگر جانداروں کا وجود عارضی ہے، لہذا وہ باقی نہیں رہے گا، اور جو چیز باقی نہ رہے وہ فانی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے، اور جب یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت نازل ہوئی تو فرشتوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر موجود تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، اور صرف تمہارے رب عز و جل کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور کبریائی والی ہے، اور وہ اپنی عظمت و جلالت کے باوجود اپنے انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان پر لطف و کرم فرمائے گا، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 کے آخری الفاظ ذو الجلال والاکرام کی برکت، اس آیت کے آخری الفاظ کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعا یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو اور اس کی کثرت کیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یا ذا الجلال والاکرام کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تو دعا مانگ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی جو نعمتیں سب کے فنا ہونے پر مرتب ہیں، جیسے دوبارہ زندہ ہونا، دائمی زندگی ملنا اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں عطا ہونا وغیرہ، تم دونوں ان میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فنا ہونا اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ایمان والے موت کے بعد ابدی اور سرمدی نعمتوں کو پائیں گے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، موت کو خوش آمدید ہو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو حبیب کو حبیب کے قریب کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔